کہ ہم نے گزشتہ سبق میں کس چیز کو پڑھا تھا. تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مجرد کے جو ہے نا وہ کل کتنے باب ہیں؟ 6، جن میں مشہور کتنے ہیں؟ 4. اور ہم نے 6 چیزوں کے متعلق پڑھا. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر، نمبر 4 فعل نہیں، نمبر 5 اس میں فاعل، اور نمبر 6 اس میں مفعول. یہ 6 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. ان مشہور کتنے بابوں میں؟ 4 بابوں میں انہوں نے ہمیں بتایا. اور اس کی بنا کا بھی انہوں نے طریقہ بتایا کہ ماضی کیسے بنے گا، مضارع کیسے بنے گا، پھر مضارع میں معلوم کیسے بنے گا، مجہول کیسے بنے گا، امر کیسے بنے گا، نہی کیسے بنے گا، اس میں فاعل کیسے بنے گا، اور اس میں مفعول کیسے بنے گا. یہ اگلے سبق سے پہلے پچھلے سبق کے اعادہ کروا رہے ہیں تاکہ آپ ان 4 بابوں کو ذرا دوہرا لیں، کیونکہ زیادہ تر جو قرآن مقدس میں صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ کن سے ہیں؟ 4 بابوں سے ہیں مجرد کے. اس لیے ان کو ذہن میں رکھ لیں تو قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان. تو کل کتنے بابوں کے متعلق پڑھ لیا؟ ضربہ کے متعلق اور نصرہ کے متعلق. ابھی دیکھیے ذرا سامیہ کے متعلق پڑھیے میرے ساتھ اس کی ماضی کی گردان. سمیہ، سمیعا، سمیعو، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتو، سمعنا. ترجمہ کیجیے. سنا اس ایک مرد نے، سنا ان 2 مردوں نے، سنا ان سب مردوں نے، سنا تم ایک مرد نے، سنا تم 2 مردوں نے، سنا تم سب مردوں نے، سنا میں ایک مرد نے، اور سنا ہم سب مردوں نے. اب اسی سے ہم بنائیں گے مضارع. اور مضارع بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا کہ شروع میں مضارع کی کیا لائیں گے؟ علامت. اور علامت مضارع کی کتنی ہیں؟ 4. الف، تا، یا اور نون. مذکر کے 8 صیغوں میں 3 کے اندر کیا آتی ہے؟ یا. اور 3 میں کیا آتی ہے؟ یعنی غائب میں یا، مخاطب میں تا، واحد متکلم میں حمزہ، اور جمع متکلم میں نون. اب ذرا پڑھیے میرے ساتھ. یسمعو، یسمعانی، یسمعون، تسمعو، تسمعانی، تسمعون، اسمعو، نسمعو. اب کریں ترجمہ. مضارع کے اندر کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا اور ایک استقبال کا. سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، سنتے ہیں یا سنیں گے وہ 2 مرد، سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد. سنتا ہے یا سنے گا تو ایک مرد، سنتے ہو یا سنو گے تم 2 مرد، سنتے ہو یا سنو گے تم سب مرد. سنتا ہوں یا سنوں گا میں ایک مرد، سنتے ہیں یا سنیں گے ہم سب مرد. اچھا، اس سے نا پھر انہوں نے ہمیں امر بنانے کا طریقہ بتایا کہ امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع معلوم سے. اور مضارع معلوم کے کس سیغے سے امر بنتا ہے؟ مخاطب کے سیغے سے. شروع سے تا کے کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے. تا کو ہٹانے کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، اگر تو وہ ساکن ہے تو ساکن سے کلمے کی ابتدا نہیں ہوتی. شروع میں آپ کوئی لفظ لائیں گے جس سے اس ساکن کی کیا کلمے کی کیا ہو سکے؟ ابتدا ہو سکے. تو شروع میں کون سا حرف لے کے آتے ہیں؟ حمزہ لے کے. وہ شروع میں الف ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر جب حرکت دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. تو اس پہ حرکت کون سی دینی ہے؟ عین کلمہ کو دے گا. اگر عین کلمہ پہ زبر ہے، زیر ہے، تو حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اگر اس پہ کیا ہے؟ پیش. حمزہ پہ بھی کیا ہے؟ پیش. اب ذرا دیکھیے. تسمعو میں تا ہٹائی، سین ساکن ہے، ساکن سے کلمے کی ابتدا نہیں ہوتی. تو اب شروع میں ہم حمزہ لے کے آئے. حمزہ پہ حرکت کون سی پڑھیں گے؟ ہم زیر پڑھیں گے. کیوں؟ عین کلمہ پہ کون سی حرکت ہے؟ اور آخر والے حرف پہ اگر حرکت ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے. اگر نون ہے تو وہاں سے نون کو کیا کریں گے؟ لیکن جمع مؤنث کے سیغے سے نون نہیں گرے گا. اب میرے ساتھ پڑھیے. اسما، اسمع، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا. اب یہاں سے نون نہیں گرا. کیا معنی ہوگا؟ سن تو ایک مرد، سنو تم 2 مرد، سنو تم سب مرد، سنو تو ایک عورت، سنے تم 2 عورتیں، سنو تم سب عورت. ہاں جی، بس یہ 6 اس کے ہو گئے. آگے دیکھیے. اس کو نہیں بنانا ہے. نہیں بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ مضارع کے شروع میں کیا لے کے آ جائیں گے؟ لا لے کے آ جائیں گے. جس جگہ پہ حرکت ہوگی وہاں سے کیا کریں گے؟ حرکت کو ختم کر دیں گے. اور جہاں پہ نون ہوگا تو وہاں سے نون اعرابی بھی کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. جمع مؤنث کا سیغہ ایسا ہے جہاں سے نون نہیں گرے گا. اب میرے ساتھ مل کے پڑھیے ذرا. لا تسمع، لا تسمع، لا تسمعو، لا تسمعی، لا تسمع، لا تسمع. آخر سے نون نہیں گرا. ترجمہ.
ना सुन तू एक मर्द, ना सुनो तुम दो मर्द, ना सुनो तुम सब मर्द, ना सुने तू एक औरत, ना सुनो तुम दो औरतें, ना सुनो तुम सब औरतें। अब रह गई इसमें फाइल और मफूल। इसमें फाइल किससे बनता है? शाबाश। और मुज़ारे मालूम से बनता है, मजहूल से बनता है? मालूम से। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि वहां से या को हटा देना। जब या को हटाया तो बाद वाला हरफ तो साकिन था, अब उसको हरकत किसकी दे देनी है? ज़बर। उसको हरकत किसकी देनी है? ज़बर। उसके बाद अलिफ अलामत क्या लेके आनी है? इसमें फाइल की। और उसके बाद वाला जो हरफ होगा उसके नीचे क्या देंगे? ज़ेर देंगे। और आखिर में क्या लेके आएंगे? नहीं, तनवीन लेके आएंगे। इसमें फाइल में क्या लेके आएंगे? तनवीन। आप मेरे साथ मिलके पढ़िए जरा। सामिउन, सामिआनी, सामिऊना, सामिआतुन, सामिआतानी, सामिआतुन। नहीं समझे बात? ना लिखिए। नहीं, आपको समझ आया तो फिर तो जरूरत नहीं। अगर समझ आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए बात? तो अब तर्जुमा करें। सुनने वाला एक मर्द, सुनने वाले दो मर्द, सुनने वाले सब मर्द, सुनने वाली एक औरत, सुनने वाली दो औरतें, सुनने वाली सब औरतें। बस बात खत्म। आगे इसकी जो छठा काम हमने पढ़ा था वो कौन सा था? इसमें मफूल का। तो इसमें मफूल का तरीका क्या है? इसमें मफूल मुजारे से बनता है, माजी से बनता है? मुजारे मालूम से बनता है, मजहूल से बनता है। उसका तरीका क्या है कि शुरू से या हटा दो, मीम अलामत लेके आ जाओ। फा कलमा वैसे ही क्या था? साकिन था, वो साकिन रहेगा। इन कलमा को क्या दे दो? पेश दे दो। उसके बाद क्या लाओ? वाव लाओ। और आखिरी हरफ को क्या दे दो? तनवीन, जो इसम की क्या है? अलामत। और तस्निया जमा बनाने का तरीका देख लिया कि उसके आखिर में क्या लगाते हैं? तस्निया बनाते वक्त अलिफ नून, और जमा बनाते वक्त कभी वाव नून, कभी या नून। तस्निया बनाते वक्त कभी अलिफ नून और कभी तस्निया बनाते वक्त कभी अलिफ नून और कभी या नून। इस तरह न करो ना, जिस तरह बस सुन लें, बोल लें। हाँ जी। मस्मूउन, अब करें जरा। मस्मूउन, मस्मूआनी, मस्मूउना, मस्मूअतुन, मस्मूअतानी, मस्मूआतुन। क्या माना होगा? सुना हुआ एक मर्द, सुने हुए दो मर्द, सुने हुए सब मर्द, सुनी हुई एक औरत, सुनी हुई दो औरतें और सुनी हुई सब औरतें। अगले बाब पे आ जाए। चार मशहूर बाबों में से आखिरी बाब है और वो है फतहा यफ्तह। फतहा यफ्तह। तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, तो कितनी चीजें पढ़ी हैं हमने? 6। सबसे पहले क्या? फेले। कौन सा फेल? फेले माजी। दूसरे नंबर पर फेले मुजारे। तीसरे नंबर पर फेले अमर। चौथे नंबर पर फेले नहीं। पांचवें नंबर पर इसमें फाइल। और छठे नंबर पर इसमें मफूल। अब जरा पढ़िए, फातहा पढ़िए मेरे साथ। फातहा, फतहा, फतहू, फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहतू, फतहना। तर्जुमा करें। खोला उस एक मर्द ने, खुला उन दो मर्दों ने, खोला उन सब मर्दों ने। खुला आप एक मर्द ने, खुला आप दो मर्दों ने, खुला आप सब मर्दों ने। खोला मैं एक मर्द ने और खोला हम सब। अब इसी को मुजारे बना दें। मुजारे बनाने का तरीका ये है कि शुरू में क्या ले आते हैं? मुजारे की अलामत। या कितनों में आती है? ज़ैन में। ता कितनों में आती है? और हमजा कितनों में आता है? नून कितनों में आता है? एक में। पढ़िए जरा। यफ्ताहु, यफ्ताहानी, यफ्ताहूना, तफ्ताहु, तफ्ताहानी, तफ्ताहूना, अफ्ताहु, नफ्ताहु। अब तर्जुमा करें। खोलता है या खोलेगा वो एक मर्द। दो जमाने आगे ना हाल। खोलते हैं या खोलेंगे वो सब मर्द। खोलते हैं या खोलेंगे वो सब मर्द। खोलता है या खोलेगा तू एक मर्द। खोलते हो या खोलोगे तुम दो मर्द। खोलते हो या खोलोगे तुम सब मर्द। खोलता हूँ या खोलूंगा मैं एक मर्द। खोलते हैं या खोलेंगे हम सब मर्द। आगे चलिए। अब तीसरा काम करना है, वो है अमर का बनाना। अमर मुजारे से बनता है कि माजी से बनता है? डॉक्टर साहब, मुजारे से। मुजारे मालूम से बनता है, मजहूल से बनता है? मालूम से बनता है। मुखातब से बनता है, गायब से बनता है? मुखातब से बनता है। तो बनाने की सबसे पहला तरीका ये कि ता को क्या करेंगे? हटाएंगे। ता को हटाने के बाद देखेंगे बाद वाला हरफ साकिन है या नहीं। अगर साकिन है तो साकिन से कलमे की इब्तिदा नहीं होती। शुरू में हमजा लेके आ गए। हमजा पे हरकत कौन सी पढ़ेंगे? किसको देखेंगे? ऐन कलमा को देखेंगे। अगर ऐन कलमा पे जबर जेर तो हमजा के नीचे जेर, अगर उस पे पेश तो फिर पेश। आप पढ़िए जरा मेरे साथ। इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना, इफ्ताहना। जमा मुअन्नस। खोल तू एक मर्द, खोलो तुम दो मर्द, खोलो तुम सब मर्द। खोल तू एक औरत, खोलो तुम दो औरतें, खोलो तुम सब औरतें। आगे चलिए। अब इससे क्या बनाना है?
چوتھا کام نہیں بنانی ہے. نہیں بنانے کا طریقہ یہ کہ مضارع کے شروع میں کیا لے کے آ جاؤ؟ لا نہیں کا لے کے آ جاؤ. جس سیغے کے آخر میں حرکت ہے وہاں سے حرکت کو ختم کر دو. جہاں پہ نون ہے نون کو کیا کرو؟ گرا دو. جمع مؤنث کے سیغے کے آخر سے نون نہیں گرے گا. اب میرے ساتھ پڑھیے لا تفتح لا تفتحا لا تفتحو لا تفتحی لا تفتحا لا تفتحنا. نہ کھول تو ایک مرد، نہ کھولو تم دو مرد، نہ کھولو تم سب مرد، نہ کھولے تو ایک عورت، نہ کھولو تم دو عورتیں، نہ کھولو تم سب عورتیں. اب اس سبق کی پانچویں چیز اور وہ کیا ہے؟ اس میں فاعل. اس میں فاعل ماضی سے بنتا ہے، مضارع سے بنتا ہے. مضارع معلوم سے بنتا ہے، مجہول سے بنتا ہے. معلوم سے کیسے بنے گا؟ شروع سے یا کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے. فا کلمہ کو حرکت کس کی دیں گے؟ زبر کی. اس کے بعد الف علامت اس میں فاعل لے آئیں گے اور جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا اس کے نیچے کیا دیں گے؟ زیر. اور آخر میں کیا لے کے آئیں گے؟ تنوین. بس اس میں فاعل بن جائے گا. بولیے میرے ساتھ ذرا فاتحون فاتحانی فاتحون فاتحتن فاتحتانی فاتحات. ترجمہ کریں. کھولنے والا ایک مرد، کھولنے والے دو مرد، کھولنے والے سب مرد، کھولنے والی ایک عورت، کھولنے والی دو عورتیں اور کھولنے والی سب عورتیں. اب آخری کام رہ گیا اس میں مفعول. تو صدر صاحب اس میں مفعول ماضی سے بنتا ہے، مضارع سے بنتا ہے؟ ماضی سے مضارع سے. مضارع سے. مضارع معلوم سے بنتا ہے، مجہول سے بنتا ہے. مضارع معلوم سے بنتا ہے، مجہول سے بنتا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع سے یا کو ہٹا دیں گے اور میم علامت اس میں مفعول لے آئیں گے. فا کلمہ ساکن ہوگا، ان کلموں کو پیش دیں گے، اس کے بعد واو لائیں گے، اس کے بعد لام پہ حرکت کس کی دیں گے؟ تنوین پہ. اس میں مفعول بن جائے گا. چلیے میں ایسا پڑھیے ذرا. مفتوح مفتوحان مفتوحون مفتوحۃ مفتوحتان مفتوحات. ترجمہ کیجیے. کھولا ہوا ایک مرد، کھولے ہوئے دو مرد، کھولے ہوئے سب مرد، کھولی ہوئی ایک عورت، کھولی ہوئی دو عورتیں، کھولی ہوئی سب عورتیں. آگے چلیے. اعادہ. چند مشہور قرآنی آیات اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو پہچانیے اور ترجمہ سمجھنے کے ساتھ عبرت و نصیحت اخذ کرنے کی کوشش کیجیے. کامیاب انسان کی علامت سنیے ذرا. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. پہلی چیز الا المصلین. الا. اب جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے آپ نے مجھے اس کے مطابق بتانا ہے. ہم نے جو قاعدہ پڑھا اس میں آپ کو یہ اس میں فاعل نظر آ رہا ہے؟ کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس میں فاعل کی علامت تو یہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد کیا آتا ہے؟ یا مصلین میں آ رہا ہے. جو ہم نے پڑھا آپ اس کے مطابق بتائیں. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو یہ اس میں مفعول لگتا ہے؟ نہیں لگتا. کیونکہ اس میں مفعول کی علامت یہ ہے کہ میم پہ حرکت کس کی آتی ہے؟ زبر کی. یہاں تو ہے نہیں. اب یہ ہے اس میں فاعل ہی، لیکن اس کا قاعدہ اور قانون ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ الا المصلین. کامیاب بندے کی پہلی علامت یہ ہے وہ نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. دائمون. وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر نمازوں پر کیا کرتے ہیں؟ پابندی اور ہمیشگی کرتے ہیں. دائمون. جی یہ بتائیں مجھے ذرا اس میں فاعل ہے مفعول ہے؟ جلدی بولے نا پھر ذرا وقت ختم ہو جائے گا. دائمون اس میں فاعل ہے مفعول ہے؟ ادھر مطلب ایک سبق دوبارہ پڑھنا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس میں فاعل بھی نہیں مفعول بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب اگے ہوئے نہیں، لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کیسے لگ رہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کو ذرا، آپ بتائیں. دائمون اس میں فاعل ہے مفعول ہے؟ فاعل ہے. ماشاءاللہ. کون سی علامت ہے اس کی؟ الف آ رہا ہے. فا کلمہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے. تو کتنا آسان ہے. فا کلمہ کے بعد الف اس چیز کی علامت ہے اور اس کے بعد والے حرف کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر. آگے واو اور کیا آ رہا ہے؟ نون. تو جمع بن گیا. ذرا گردان سنا ہے اس کی. دائمون سے. ترجمہ کریں. کرنے والا وہ ایک پیشگی کرنے والے وہ دو مرد پیشگی کرنے والے وہ سب پیشگی کرنے والے وہ ایک عورت پیشگی کرنے والے وہ دو عورتیں پیشگی کرنے والے وہ سب. اس میں فاعل کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگلے لفظ جو سمجھ آیا لفظ کہ نہیں آیا؟ اس میں فاعل والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. کامیاب لوگوں کی دوسری علامت یہ ہے سبحان اللہ ان کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے اس آدمی کے لیے جو سوال کرتا ہے مجبور بن کر، والمحروم. اور کس کے لیے؟ محروم کے لیے. کس کے لیے؟
سوال نہیں کرتا. سوال ایک تو یہ بہت مجبور ہو گیا, کسی کو سوال کر دیا میاں یہ کر دو, تو اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں لوگوں کا, وہ سائل کو کیا کرتے ہیں, دیتے ہیں. اور ایک ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سوال سے کیا کرتے ہیں, بچاتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے, ان کے مالوں میں ان لوگوں کے لیے بھی حق ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو کہو ان لوگوں پر خرچ کیا کرو جن کے فقر اور فاقے تم چہروں سے دیکھ لیتے ہو لیکن وہ غیرت کے مارے تم سے سوال نہیں کرتے, ان کو دیا کرو. تو یہ ہے معلوم. جی ڈاکٹر صاحب اس میں فاعل مفعول ہے معلوم, ذرا جلدی بولتے جائیں, کام ختم کر دیں. اس میں مفعول ہے, اس میں مفعول کی کون سی علامت ہے؟ ہاں میم ہے, اور اس کے بعد پیش ہے, اس کے بعد واو آ رہی ہے, اور آخر میں کیا آ رہی ہے؟ تنوین. گردان پڑھیں ذرا, اس سے جلدی کر لیں ذرا. معلوم معلومات. معلوم آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں, کیا مانا؟ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں, میرے پاس معلومات ہیں, کیا مانا؟ میرے پاس ایسی خبریں ہیں جن کا علم میں حاصل کرنے والا نہیں, کیا ہوا ہے میں نے, جن کا علم میں نے کیا کیا ہوا ہے. جس میں مفعول وہی ہوتا ہے نا جو چیز کیا ہو چکی ہو, حاصل ہو چکی ہو, جس پہ کام ہوا ہو. آگے دیکھیے للسائل, سائل. جی ڈاکٹر صاحب, صدر صاحب, آپ بھی بتا سکتے ہیں, کوئی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. سائل, سائلن, یہ کیا چیز ہے صدر صاحب؟ سائلن, یہ سائلن, لام کو چھوڑ دیں, میں نے آپ کی آسانی کے لیے کر دیا. سائلن اس میں ماشاء اللہ کیا ہے؟ اس میں فاعل. کیسے پتہ چلا آپ کو اس میں فاعل ہے؟ اس میں الف ہے, اور الف علامت کیا آ رہی ہے؟ فاعل. آگے چلیے. جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب, بل محروم, اس میں فاعل ہے مفعول ہے؟ اس میں مفعول واحد ہے, اور اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی محروم, یعنی پا کلمہ کے پاس شروع میں کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہا ہے نا, نہیں میم آ رہی ہے. میم بیسیکلی اس میں مفعول کی کیا ہے علامت؟ اچھا میم علامت ہے, اس اور پا ساکن ہے اس کے ساتھ. ہاں اس کی جدان پڑھے. محروم, محروم, محرومانی, محروم, محرومانی, محرومون, محرومۃ, محرومتانی, محرومات. یہ ہمارے یہاں اردو میں تلفظ محروم کہا جاتا ہے, محروم تلفظ نہیں ہے. تلفظ اس کا یہ ہے قرآن مجید کا, یہ عربی ہی کا لفظ ہے جو ہماری اردو میں کیا ہوتا ہے استعمال, تو اس کو ہم کیا لفظ بولیں گے؟ محروم. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں محبت, محبت نہیں ہے, یہ محبت عربی کا لفظ ہے, اور یہ 16ویں پارے میں اللہ نے خود استعمال کیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, تو اس کی میم پر کیا ہے؟ زبر. تو محبت نہیں کہنا, کیا لفظ کہنا ہے؟ محبت. مجھے آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے. لفظ بھی پتہ لگے نا, بندہ عاشق سے بن جائے تو لفظ محبت بولنا بھی. سننے والا کہے گا تو غلط کہہ رہے ہیں, پھر وہ سمجھانا پڑا تو محبت ہی ٹھیک ہے. نہیں اگر لیکن اگر اس طرح ہے نا, اگر اس کو آپ کا تلفظ پتہ چل گیا نا کہ آپ نے صحیح بولا ہے تو پھر محبت اس کی ڈبل ہو جائے گی. بڑا میرا محبوب تو بڑا کامل ترین ہے, میں اکیلا ہوں گا وہ کافی ہو گئے, مجھے سچائی کرے گی. اچھا صدر صاحب کی محبت ہو رہا ہے, کیونکہ محبت ایک پد نالی ہوتی ہے, کہ بہت ہو رہا ہے. اچھا جی آگے دیکھیے. والذین یصدقون بیوم الدین, یصدقون بیوم الدین, کامیاب لوگوں کی ایک اور علامت یہ کہ وہ تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی, وہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے. جی حسین جمیل صاحب, یصدقون ماضی مضارع ہے, مضارع. چلیں آگے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے کیا کرنے والے ہیں؟ ڈرنے والے ہیں, اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ ہو گیا مشفقون. جو ہم نے پڑھا ہے نا ان میں سے نہیں ہے یہ اس میں فاعل ہے, لیکن یہ اس کا قاعدہ آگے پڑے گا تو کافی ہے اتنا. اس کے بعد میرا خیال تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں, پھر یہ جو آیتیں رہیں گی ان کو اگلے دن کر کے پھر انشاءاللہ سبق